تو آئیے آج ایک ایسی تہذیب کی بات کرتے ہیں، قدیم یمن میں ایک ایسی جگہ کی جسے لوگ زمین پر جنت کا ٹکڑا کہتے تھے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ آج ہم انہیں ان کی خوشحالی کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے عبرتناک انجام کی وجہ سے یاد کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ داستان ہے قوم سبا کی۔ ذرا سوچئے، ایک ہی جملے میں ایک پوری کی پوری تہذیب کا انجام۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ کوئی عام کہانی نہیں بلکہ ایک بہت بڑی وارننگ ہے، ایک ایسی قوم کی داستان جو تاریخ کے اوراق میں بس بکھر کر ہی رہ گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ قوم سبا تھی کون؟ دیکھیے، یہ کوئی خیالی قصہ یا دیومالائی کہانی نہیں ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں قدیم یمن کی ایک حقیقی، ایک بہت ہی طاقتور سلطنت کی۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسی جنت بنائی تھی اور پھر اسے گمایا کیسے۔ اچھا، تو وہ اتنے خوشحال ہوئے کیسے؟ ان کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ ان کا راز چھپا تھا صحرا کو قابو کرنے کی صلاحیت میں۔ جی، انہوں نے اپنی انجینئرنگ کے کمال سے ایک ایسی جنت بنا ڈالی تھی جو بظاہر بالکل ناممکن لگتی تھی۔ دیکھیں، ان کی پوری تہذیب کا جو مرکز تھا نا، وہ ایک شاہکار تھا، عظیم مارب ڈیم۔ اور یہ صرف کوئی دیوار نہیں تھی، نہیں، یہ صحرا کے بیچ میں آنے والے سیلابوں کو قابو کرنے اور انہیں زندگی کی ضمانت میں بدلنے کا ایک شاندار منصوبہ تھا۔ اور یہ سسٹم اپنے وقت کے حساب سے ناقابل یقین حد تک جدید تھا۔ سب سے پہلے تو ڈیم 2 پہاڑوں کے بیچ میں بہت سارا پانی جمع کرتا، پھر اس پانی کو 3 الگ الگ دروازوں سے بالکل کنٹرول کے ساتھ چھوڑا جاتا تھا، اور آخر میں 12 نہروں کا ایک پورا نیٹ ورک اس پانی کو وادی کے کونے کونے تک پہنچا دیتا تھا۔ کیا کمال کی انجینئرنگ تھی! اور اس ساری انجینئرنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک معجزہ۔ سیدھی سی بات ہے، انہوں نے صحرا کی ریت پر ایک ایسی جنت بنائی، ایک ایسی سرسبز جگہ کہ اسے جنتین یعنی 2 جنتیں کہا جانے لگا۔ ذرا آنکھیں بند کر کے سوچے تو، ایک ایسی زندگی جہاں باغ سے گزریں تو ٹوکری خود بخود گرتے پھلوں سے بھر جائے، جہاں کی ہوا میں خوشبو ہو، صحت ہو، شہر میں کوئی مکھی، مچھر، بچھو کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ ان کے تجارتی راستے بھی ایک دم محفوظ تھے۔ مطلب ہر لحاظ سے ایک مکمل، ایک بہترین زندگی۔ لیکن جب خوشحالی حد سے زیادہ ہو جائے تو اکثر وہ تکبر کو جنم دیتی ہے، اور بس یہیں سے اس قوم کے زوال کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ ان کی جنت کی بنیادیں اندر ہی اندر سے کھوکھلی ہونے لگی۔ اور ایسا بھی نہیں کہ انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی رہنمائی کے لیے 1 2 نہیں بلکہ 13 پیغامبر بھیجے گئے۔ 13 جو انہیں بار بار آ کر سمجھاتے رہے، خبردار کرتے رہے۔ مگر اتنی تنبیہات کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اجتماعی طور پر اس رہنمائی کو رد کر دیا اور تکبر کے راستے پر ہی چلتے رہنے کا فیصلہ کیا۔ ان کی ناشکری کا عالم یہ تھا، اور یہ بات سن کر شاید یقین نہ آئے کہ وہ اتنے فضول خرچ ہو گئے کہ روٹیوں سے اپنے بچوں کو صاف کرنے لگے۔ روٹی سے! یہ حرکت ہی بتاتی ہے کہ وہ اپنی نعمتوں کو کتنا معمولی، کتنا حقیر سمجھنے لگے تھے۔ اور اگر یہ کافی نہیں تھا تو یہ دیکھیے، یہ تھی ناشکری کی انتہا۔ وہ اپنی آسانیوں سے، اپنی نعمتوں سے تنگ آ گئے تھے۔ وہ دعا کرنے لگے کہ ان کے محفوظ اور آسان سفر لمبے اور مشکل ہو جائیں۔ سوچیں ذرا، وہ خود اپنے لیے مشکلات مانگ رہے تھے۔ تو جب ناشکری اس حد تک پہنچ جائے تو پھر قدرت کا قانون حرکت میں آتا ہے۔ اب ہم اس کہانی کے بالکل کلائمیکس پر ہیں، وہ لمحہ جہاں ان کی بنائی ہوئی ہر چیز تباہ ہونے والی تھی۔ اور ان کی تباہی کی شروعات کسی بڑی فوج سے نہیں ہوئی، نہیں، بلکہ ایک ایسی چیز سے ہوئی جسے وہ شاید دیکھتے بھی تو نظر انداز کر دیتے۔ ماخذ کے مطابق خدا نے اس ڈیم کی طرف اندھے چوہے بھیجے۔ یہ ایک زبردست یاد دہانی ہے نا، کہ کیسے بڑی بڑی سلطنتیں بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور ان چوہوں نے چپ کے اس ڈیم کی پتھریلی بنیادوں کو کترنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اس عظیم و شان ڈھانچے کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیا، اور ایک آنے والی قیامت کے لیے سٹیج تیار ہو گیا۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا جسے کہا گیا ہے سیل الارم، یعنی ڈیم کا سیلاب۔ وہ کمزور ڈھانچہ آخرکار ٹوٹ گیا، اور ایک خوفناک سیلاب نے ان کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔
تو تباہی تو آ گئی، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل سبق، جو اصل بات ہے، وہ تو اس کے بعد کے حالات میں چھپی ہے۔ جب ایک پوری تہذیب صرف ایک کہانی بن کر رہ جائے تو پیچھے بچتا کیا ہے؟ ذرا یہ تبادلہ دیکھیں، ان کی وہ سرسبز جنت ختم۔ جہاں پہلے میٹھے پھلوں کے باغات تھے، وہاں اب کڑوے پھلوں، کانٹے دار جھاڑیوں اور جنگلی بیریوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ خوشحالی کی جگہ یا مکمل ویرانی نے لے لی تھی۔ اور جو لوگ بچ گئے، ان کا کیا ہوا؟ وہ یمن اور شام کی سرزمین پر بکھر گئے۔ ان کا اتحاد ہمیشہ کے لیے پارا پارا ہو گیا، بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے شروع میں آیت میں دیکھا تھا۔ انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا گیا۔ اور آخر میں یہ پوری کہانی ایک آفاقی اصول پر آ کر ختم ہوتی ہے۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں یقیناً زیادہ دوں گا، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ ایک سیدھا سادہ اصول ہے۔ شکر گزاری نعمتوں کو بڑھاتی ہے اور ناشکری زوال لاتی ہے۔ قوم سبا کی داستان کا سب سے بڑا سبق یہی ہے۔ تو یہ قدیم داستان ہمیں آج کے دور میں ایک بہت اہم سوال پر سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے کہ کسی بھی تہذیب کی شکر گزاری کی اصل قیمت آخر ہوتی کیا ہے؟